اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک میں درس قرآن مجید اور درس حدیث کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. مساجد میں قرآن مجید کا درس دیا جاتا ہے اور اسی طرح بعض مواقع پر مساجد میں درس حدیث پیش ہوتا ہے. ان دروس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مومنین کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی جائے، یاد دہانی کرائی جائے اور بعض احکام اور قواعد کی وضاحت بھی کی جائے. یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ سننے والے ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں جگہ دیں گے اور اپنے اعمال کے آئینے میں اس کو ڈھالیں گے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اس سے بھی اول اللہ تعالیٰ کے ارشادات جو قرآن مجید میں ہیں ان کے مطابق عمل کرنے کی سعادت پائیں. احادیث کے بارے میں یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ تھا کہ آپ بعض امور کی یاد دہانی بار بار کرواتے تھے، کیونکہ انسان بسا اوقات نیکی کی باتوں کو بھی بھول جاتا ہے، اچھی باتوں کو بھی بھول جاتا ہے. اس لیے انسانی فطرت کی اس کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق مبارک یہ تھا کہ آپ بعض موقعوں پر نصیحت کرتے ہوئے نصیحت کو دہراتے تھے یا اس کو کھول کھول کر بیان کرتے تھے. تو اس چیز کو تکرار نہیں بلکہ اصرار کہنا چاہیے، اور تاکید کا مضمون اس جگہ پر آتا ہے کہ اسی طریق پر نصیحت کی باتیں بیان کرنی چاہیے. اور یہی پہلو سننے والوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے کہ اگر سنی ہوئی بات دوبارہ بیان کا سامنے آ جائے تو یہ نہ سمجھیں کہ ہاں مجھے یاد ہے، ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن دیکھیں اپنے عمل کے آئینے میں کہ اس ہدایت پر عمل کیا جا رہا ہے یا نہیں. تو چونکہ نسیان انسان کی ایک کمزوری ہے، اس لیے بعض اوقات باتوں کی تکرار ہو جاتی ہے. اس کو تاکید سمجھتے ہوئے سننا چاہیے اور بیان کرنا چاہیے. درس حدیث کا سلسلہ جو رمضان المبارک میں خاص طور پر جاری کیا جاتا ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، کیونکہ درس قرآن علیحدہ ہے، یہ درس حدیث ہے. تو اس درس حدیث میں سب سے بنیادی اور اہم بات یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اس نے رمضان کے اس مہینے میں جو جلدی سے گزرتا جا رہا ہے اور ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے، قبل اس کے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو میں نیکی کی کچھ ایسی عادات کو اختیار کروں جن پر ہمیشہ میرا عمل ہوتا رہے. اور اس لیے اگر انسان سوچنا شروع کرے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ نیک اعمال کی لسٹ اتنی وسیع ہے اور نیکی کے میدان اتنے وسیع ہیں کہ ان کی کوئی انتہا نہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مومنین کو نیکی کی طرف بلایا ہے. ایک حدیث بڑی معروف ہے، آپ نے سنی ہوگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفتاح الجنت الصلاۃ، کہ جنت کی چابی نماز ہے. اور پھر فرمایا وہ مفتاح الصلاۃ الطہور، اور نماز کی چابی وضو کرنا ہے. اب بظاہر ایک چھوٹا سا فقرہ ہے، لیکن اس میں اتنے امور کا ذکر آ جاتا ہے کہ
جن کی تفصیل لمبی سے لمبی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث پر بھی غور کرنا چاہیے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اور میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ ترجمہ اس طرح پر ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا ترک کرنا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر ایک مومن کوئی ایک نماز کو بھی ترک کر دیتا ہے، ادا نہیں کرتا، تو وہ گویا حق نہیں ادا کرتا اور وہ نماز کا تارک سمجھا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے ان ساری باتوں کی ہمیشہ تاکید رکھنی ہونی چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر دیکھتے ہیں ایک اور دوسری حدیث کو، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں اور ان آداب کا بجا لانا مومن کے لیے از بس لازم ہے۔ آپ فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ آبادیوں میں سے خدا تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیاری جگہ ان کی مسجدیں ہیں۔ اور پھر فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ان کے بازار ہے۔ اب مسجد اور بازار میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ دیکھنے والی بات ہے۔ مسجد میں لوگ آتے ہیں، باوضو آتے ہیں، اللہ کی عبادت کی نیت سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر مسجد میں آتے ہیں، مسجد کے آداب کا خیال کرتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ کتنی نیکی کی باتیں ہیں جو وہ مسجد میں آ کے کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہی وہ جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے ساری آبادیوں میں سے۔ لیکن اس کے ساتھ مساجد کے کچھ قواعد بھی ہیں، آداب بھی ہیں، اور ایسی باتیں ہیں جن کا کرنا از بس لازم ہے۔ جتنی مقدس کوئی جگہ ہوتی ہے، اسی تقدس کے اعتبار سے اس کے لیے قواعد بھی ہوتے ہیں۔ بس مسجد کو معمولی نہیں خیال کرنا چاہیے۔ مسجد میں آتے ہوئے انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا ہونا چاہیے، اور یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ گویا میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو خدا کی ناپسندیدگی یا گناہ کا باعث ہو۔ اس لحاظ سے مساجد کے تقدس کا احترام کرنا چاہیے۔ پھر اس مساجد کے آداب کے سلسلے میں ایک اور حدیث بھی ہے، جس سے مسجد کے بنانے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ من بنا للہ مسجداً بنى اللہ لہ بیتاً فی الجنہ، کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر کسی جگہ کوئی مسجد بناتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے میں جنت میں گھر بنائے گا۔ دیکھیے کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، کتنا بڑا فیضان ہے اور کتنا بڑا انعام ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ تم مسجد کے تقدس کو قائم کرنے کے لیے جہاں مسجد میں آ کر عبادت کا حق ادا کرو، وہاں مسجد بنانے میں بھی حصہ لیا کرو، مسجد کی آبادی میں بھی حصہ لیا کرو، اپنے کمائے ہوئے مال حلال سے قربانی کر کے مساجد کی تعمیر میں حصہ لو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تم یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر بناؤ گے، اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں اپنا گھر عطا کرے گا۔ تو یہ نصیحت ہے مساجد کے آبادی کے لیے۔ مساجد کی آبادی کے دو مفہوم نکلتے ہیں، ایک مسجد بنانا، ایک مسجد کو آباد رکھنا، اور مسجد میں جا کر عبادت کا حق ادا کرنا۔ تو اس لحاظ سے یہ دونوں باتیں بیک وقت جاری رہنی چاہیے اور مساجد کے احترام کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ بعض اوقات مساجد میں دوست آتے ہیں، ماشاءاللہ تربیت کے نتیجے میں بہت ایسے ہیں کہ جو ایسے نمونے پیش کرتے ہیں کہ ان پر رشک آتا ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے نمونے نہیں پیش کیے جاتے، مساجد کے آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور ایسی باتیں مسجد کے اندر ہو جاتی ہیں جو مسجد کے آداب کے خلاف ہے، اور دوسرے نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالنے والی باتیں۔ تو ان باتوں سے بالکل پرے ہو جانا،
اور اپنے آپ کو کلیتاً فنا کر دینا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور مگر کر دینا، اور اس کوئی اور مقصد ذہن میں نہ ہو کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے، تو یہ تقدس مد نظر رکھتے ہوئے مسجد میں آنا چاہیے اور مسجد کے آداب کو شروع سے آخر تک ادا کرنا چاہیے۔ یہ کہ اجمالی طور پہ ذکر میں نے کر دیا ہے، لیکن اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس حدیث میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔